الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، کرونا وائرس کا انتشار اور اہل عقیدہ کی آزمائش کے تحت دکتور شیخ عبدالباری فتح اللہ مدنی حفظہ اللہ کا ایک مضمون تسلسل کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج اس کی یہ تیسری قسط ہے اور آخری قسط ہے، جس میں آپ کے سامنے جو باتیں بیان ہونی ہیں کچھ اس طرح ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اسی طرح بعض حضرات نے اپنے چھوت چھات کے دعوے کو زور پہنچانے کی خاطر یہ بھی فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجذوم آدمی سے مصافحہ و بیعت نہ کی اور کہا کہ واپس چلے جاؤ، ہم نے تمہاری بیعت مان لی، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ مجذوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا ہی نہیں تھا اور آپ نے اسے کہلا بھیجا کہ لوٹ جاؤ، ہم نے تمہاری بیعت مان لی۔ معزز سامعین کرام، شیخ محترم نے یہاں پر اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ حدیث مسلم شریف کی ہے، 2231 پر آئی ہے۔ اسی طریقے سے سنن نسائی میں 4182 پر، سنن ابن ماجہ میں 3544 پر اور مسند احمد میں 19468 19474 پر آئی ہے۔ مسلم شریف کے جو الفاظ ہیں کچھ اس طرح ہیں کہ عمر بن الشرید عن ابیہ، یعنی عمر بن شرید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قال کان فی وفد ثقیف رجل مظلوم، کہ جو بنو ثقیف کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وفد آیا تھا، اس میں ایک آدمی مجذوم تھا، یعنی کوڑھ کے مرض میں مبتلا تھا۔ فارسل الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا قد بایعناک فرجع، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب اس آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ بھی آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو بھیج کر کے جاؤ، ان سے کہہ دو یقیناً ہم نے ان سے بیعت کر لی، پس واپس لوٹ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے مجمع میں نہ آنے دینا لوگوں کی مراعات خاطر کے سبب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے مریض عموماً صفائی ستھرائی سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر یہ بات سد ذرائع کے طور پر بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور یہی مذہب حافظ ابن حجر اور یہی بات انہوں نے ابن سلام سے، ابن خزیمہ سے، ابن جریر طبری اور طحاوی وغیرہ سے بھی نقل کی ہے۔ چنانچہ معقیب الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم بردار تھے، آخری خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بیت المال کے ذمہ دار بھی تھے، مگر وہ مرض جذام میں مبتلا تھے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی پینے کی چیز لائی جاتی تو اسے پہلے معقیب کو دیتے اور پھر ان کے بعد خود سے ادوا یعنی چھوت چھات کی تہمت دور کرنے کے لیے اپنا منہ معقیب کے منہ کی جگہ پر رکھ کر اسے نوش فرماتے۔ اس بات کا ذکر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے شرح صحیح مسلم کے اندر 2231 نمبر حدیث کے تحت۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام اس چھوت چھات بیماری کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں
کورونا مرض کے سلسلے میں شیخ نے کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے کہ لوگ صفوں کو درست نہیں کرتے، 1 میٹر 1.5 میٹر کا فاصلہ بناؤ، جس کو سوشل ڈسٹینس کا نام دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہیں کورونا مرض ایک سے دوسرے کو لگ نہ جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معقیب جب پانی پیتے تو وہیں منہ لگاتے تھے جہاں معقیب نے اپنا منہ لگا کر، ہونٹ لگا کر پانی پیا اور پیتے تھے۔ کیوں؟ امت کو یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو، بیماری اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے لگتی ہے، چھوا چھوت سے کوئی بیمار نہیں ہو سکتا۔ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میرے ایک غلام کو جذام کی بیماری تھی، وہ میری پلیٹ میں کھاتا اور میرے برتن میں پیتا اور میرے بستر پر سوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات بھی جو ہے شرح صحیح مسلم میں آئی ہوئی ہے، اور فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 10 صفحہ 159 پر حدیث نمبر 5707 پر بھی موجود ہے۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ہم کو اور آپ کو کیا تعلیم دی ہے کہ کوئی بیماری اس طرح سے کسی کو دھر دبوچ نہیں لیتی۔ لاکھ لوگ اس کے تعلق سے باتیں کریں کہ یہ بیماری متعدی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آج اس بیماری کورونا کی وجہ سے ہم مسلمان کس قدر اپنے عقائد کو کمزور کر بیٹھے ہیں کہ مسجدوں کے اندر صفیں بھی درست نہیں ہو رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اور وہ صحابہ کرام کیسے ہیں کہ اپنے برتن میں ایک جذامی کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں اور اس کے گلاس میں پانی بھی پی رہے ہیں اور اس کو اپنا بستر بھی استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہاں سے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اپنے عقائد کو ہم اور آپ درست کر لیں اور اس طرح کی چیزیں اختیار نہ کریں کہ جس سے چھوت چھات کی بیماری کو حوصلہ ملے۔ دنیا کچھ بھی کہے، ہمارے لیے ہماری شریعت اور ہمارے نبی کی تعلیمات ہی کافی اور شافی ہیں۔ الحمدللہ۔ احتیاط ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ احتیاط آہستہ آہستہ ہمارے عقائد کو بگاڑ دے اور ہم بھی جو ہے اغیار کی طرح چھوت چھات کی بیماری میں ملوث ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ اگر کوئی ہمارے قریب آیا تو بیماری ہم کو پکڑ لے گی۔ اگر ہم نے اپنے صفوں کو درست کرنے کے لیے قدم سے قدم ملایا، کندھے سے کندھا ملایا تو اس کی بیماری مجھے لگ جائے گی، اس طرح کا عقیدہ باطل ہے۔ بیماریوں کے سلسلے میں ہمارا اور آپ کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو جب تک منظور نہیں، مولا کریم جب تک نہیں چاہے گا، تب تک کسی کو کس قدر بھی موذی مرض کیوں نہ ہو، وہ مرض ہم کو نہیں لگ سکتا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس قسم کی بدعقیدیوں سے محفوظ رکھے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ سنو، تم چاہے جہاں رہو گے موت تمہیں دھر دبوچے گی۔ اگر تم جو ہے قلعہ کے اندر پختہ گھروں میں بھی موجود ہو تب بھی تمہیں جو ہے موت پکڑ لے گی، موت سے تم نہیں بچ سکتے ہو۔ اور اسی طریقے سے شیخ محترم نے بہت سے اپنے تجربات بھی بیان کیے ہیں اس مختصر سے مضمون میں۔ کتنے ایسے لوگ تھے کہ ان کے والدین جذام کے مرض میں مبتلا تھے اور بیٹا اپنے باپ کی مکمل خدمت کرتا تھا، بیٹے کو وہ مرض نہیں لگا، لیکن کورونا وائرس کے تعلق سے لوگوں نے ایسی افواہیں عام کر دی ہیں کہ کتنے ایسے لوگ جب وفات پا جا رہے ہیں تو ان کی آل اولاد اپنے والدین کے جنازے کو بھی، میت کو بھی حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں، ہاسپٹل جا بھی نہیں رہے، لے جاؤ چاہے جہاں گاڑ دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا باطل ہے اور یہ اللہ مالک الملک سے سوء ظن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کو حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ہمارا رب رحیم ہے، ہمارا رب حلیم ہے، بردبار ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس طرح سے اپنے جنازوں کو اور اپنے موتیٰ کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں، ان کے آخری رسومات سے بھی کنارہ کشی اختیار کریں، بلکہ ہم کو چاہیے باقاعدہ غسل دیں، احتیاط کر لیں، کوئی بات نہیں، نماز جنازہ پڑھیں، میت کو کندھا دیں، قبرستان لے جائیں اور اسے قبر میں اتاریں اور سنت کے مطابق اسے دفن کریں، اس کے حق میں دعائیں کریں مغفرت کی۔ یہ تمام چیزیں ہم کو اور آپ کو اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور اسی طرح شیخ محترم نے اپنے تجربات کی روشنی میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ سائنس کبھی کچھ کہتی ہے کبھی کچھ۔ شیخ نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کو جب پہلی مرتبہ بیٹا ہوا، ہسپتال کو گئے تو نرس ان پر برس پڑی اور کہنے لگی تم آرام سے بیٹھے ہو اور یہاں بچہ تڑپ رہا ہے، اس کے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں لائے۔ شیخ محترم نے کہا کیا لانا تھا؟ ماں کا دودھ کافی نہیں؟ کہنے لگی نہیں، ماں کا دودھ جو ہے نقصان کرتا ہے، پہلی مرتبہ جو ماں کا دودھ ہے یہ بچے کو نقصان کرتا ہے۔ شیخ کہتے ہیں میں بھاگا بھاگا گیا اور سپر مارکیٹ سے شہد لایا، نرسوں کے کہنے پر انہوں نے اس کو پلایا۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد اور کسی بچے کے سلسلے میں جانا ہوا تو مجھے یاد تھی یہ بات پہلے سے ہی، شہد لے کر پہنچا تو نرس ڈانٹنے لگی، ماں کا دودھ ہی بچے کے لیے مفید ہوتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو شیخ محترم نے اس زمن میں بیان کیا کہ دیکھیں آپ سائنس کس طرح بدلتی ہے، آج کچھ کہتی ہے کل کچھ کہتی۔ پہلے یہ ہو رہا تھا کرونا مرض ایک دوسرے سے لگ رہا ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کرونا مرض ہواؤں میں پھیلا ہوا ہے، ماسک لگائے سارے لوگ دوڑ رہے۔ جب ہواؤں میں پھیلا ہوا ہے تو پھر کون بچ سکتا ہے؟ سب کو زندگی کے لیے سانس کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو اس قسم کی باتوں پر ہمیں عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ احتیاط اور حفظ ما تقدم کے تحت کوئی تدبیر اختیار کرنا اسلام ہم کو اور آپ کو اس سے منع نہیں کرتا، لیکن انہی تدبیروں کو اور انہی احتیاط کو سب کچھ سمجھ لینا، اللہ رب العزت کو بھول جانا اور بیماری کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہمیں پکڑ لے گی، کسی سے مصافحہ کیے تو منتقل ہو جائے گی، سب بنائے تو منتقل ہو جائے گی، کوئی کہیں بیٹھا ہے بیٹھے تو منتقل ہو جائے گی، یہ عقیدہ باطل ہے، قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس بیماری سے نجات دے اور ہمارے عقائد کی اللہ تعالی اصلاح فرمائے اور ہم کو اس طرح کے اسلامی عقیدوں میں اللہ تعالی راسخ فرمائے، بدعقیدگی سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔